حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اس وقت بھیجا گیا جب لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں لوگ نیک اور اللہ کے عبادت گزار تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے نیک لوگوں کی یاد میں بت بنائے اور پھر انہی کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت نوح کو ایک عام انسان سمجھتے تھے اور ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات کھلے اور چھپے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا۔ انہیں بتایا کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ انہیں بارش، رزق اور خوشحالی عطا کرے گا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ضد اور تکبر میں ڈوبے رہے۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ یہ ایک غیر معمولی حکم تھا کیونکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا، اس لیے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب تم نبی کے بجائے بڑائی بن گئے ہو، لیکن حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھا۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے شدید بارش برسنے لگی، جس سے ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ حضرت نوح نے ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا اور اللہ کے نام پر سفر شروع کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا جو ایمان نہیں لایا تھا، مگر اس نے پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کی کوشش کی اور آخرکار ڈوب گیا۔ طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی جذب کر لے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا، یوں پانی کم ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نوح اور ایمان والے لوگوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور زمین پر دوبارہ انسانوں کی نسل پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اس وقت بھیجا گیا جب لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں لوگ نیک اور اللہ کے عبادت گزار تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے نیک لوگوں کی یاد میں بت بنائے اور پھر انہی کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت نوح کو ایک عام انسان سمجھتے تھے اور ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات کھلے اور چھپے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا۔ انہیں بتایا کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ انہیں بارش، رزق اور خوشحالی عطا کرے گا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ضد اور تکبر میں ڈوبے رہے۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ یہ ایک غیر معمولی حکم تھا کیونکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا، اس لیے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب تم نبی کے بجائے بڑائی بن گئے ہو، لیکن حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھا۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے شدید بارش برسنے لگی، جس سے ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ حضرت نوح نے ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا اور اللہ کے نام پر سفر شروع کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا جو ایمان نہیں لایا تھا، مگر اس نے پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کی کوشش کی اور آخرکار ڈوب گیا۔ طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی جذب کر لے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا، یوں پانی کم ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نوح اور ایمان والے لوگوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور زمین پر دوبارہ انسانوں کی نسل پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اس وقت بھیجا گیا جب لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔
ابتدا میں لوگ نیک اور اللہ کے عبادت گزار تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے نیک لوگوں کی یاد میں بت بنائے اور پھر انہی کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت نوح کو ایک عام انسان سمجھتے تھے اور ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات کھلے اور چھپے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا۔ انہیں بتایا کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ انہیں بارش، رزق اور خوشحالی عطا کرے گا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ضد اور تکبر میں ڈوبے رہے۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ یہ ایک غیر معمولی حکم تھا کیونکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا، اس لیے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب تم نبی کے بجائے بڑائی بن گئے ہو، لیکن حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھا۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے شدید بارش برسنے لگی، جس سے ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ حضرت نوح نے ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا اور اللہ کے نام پر سفر شروع کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا جو ایمان نہیں لایا تھا، مگر اس نے پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کی کوشش کی اور آخرکار ڈوب گیا۔ طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی جذب کر لے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا، یوں پانی کم ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نوح اور ایمان والے لوگوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور زمین پر دوبارہ انسانوں کی نسل پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے، جنہیں اس وقت بھیجا گیا جب لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں لوگ نیک اور اللہ کے عبادت گزار تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے نیک لوگوں کی یاد میں بت بنائے اور پھر انہی کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت نوح کو ایک عام انسان سمجھتے تھے اور ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات کھلے اور چھپے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا۔ انہیں بتایا کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ انہیں بارش، رزق اور خوشحالی عطا کرے گا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ضد اور تکبر میں ڈوبے رہے۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ یہ ایک غیر معمولی حکم تھا کیونکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا، اس لیے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب تم نبی کے بجائے بڑائی بن گئے ہو، لیکن حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھا۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے شدید بارش برسنے لگی، جس سے ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ حضرت نوح نے ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا اور اللہ کے نام پر سفر شروع کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا جو ایمان نہیں لایا تھا، مگر اس نے پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کی کوشش کی اور آخرکار ڈوب گیا۔ طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی جذب کر لے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا، یوں پانی کم ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نوح اور ایمان والے لوگوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور زمین پر دوبارہ انسانوں کی نسل پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے، جنہیں اس وقت بھیجا گیا جب لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں لوگ نیک اور اللہ کے عبادت گزار تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے نیک لوگوں کی یاد میں بت بنائے اور پھر انہی کی عبادت کرنے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت نو کو ایک عام انسان سمجھتے تھے اور ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ حضرت نو نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات کھلے اور چھپے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتایا کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ انہیں بارش، رزق اور خوشحالی عطا کرے گا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ضد اور تکبر میں ڈوبے رہے۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ یہ ایک غیر معمولی حکم تھا کیونکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا، اس لیے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب تم نبی کے بجائے بڑائی بن گئے ہو، لیکن حضرت نو نے اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھا۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے شدید بارش برسنے لگی، جس سے ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ حضرت نو نے ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا اور اللہ کے نام پر سفر شروع کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا جو ایمان نہیں لایا تھا، مگر اس نے پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کی کوشش کی اور آخرکار ڈوب گیا۔ طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ حضرت نو اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی جذب کر لے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا، یوں پانی کم ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نو اور ایمان والے لوگوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور زمین پر دوبارہ انسانوں کی نسل پھیلی۔ حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے، جنہیں اس وقت بھیجا گیا جب لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں لوگ نیک اور اللہ کے عبادت گزار تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے نیک لوگوں کی یاد میں بت بنائے اور پھر انہی کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، لیکن ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت نو کو ایک عام انسان سمجھتے تھے اور ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ حضرت نو نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات کھلے اور چھپے طریقے سے اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتایا کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ انہیں بارش، رزق اور خوشحالی عطا کرے گا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ضد اور تکبر میں ڈوبے رہے۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ یہ ایک غیر معمولی حکم تھا کیونکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا، اس لیے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب تم نبی کے بجائے بڑائی بن گئے ہو، لیکن حضرت نو نے اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھا۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے شدید بارش برسنے لگی، جس سے ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا۔ حضرت نو نے ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا اور اللہ کے نام پر سفر شروع کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا جو ایمان نہیں لایا تھا، مگر اس نے پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کی کوشش کی اور آخرکار ڈوب گیا۔ طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ حضرت نو اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی جذب کر لے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا، یوں پانی کم ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نو اور ایمان والے لوگوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور زمین پر دوبارہ انسانوں کی نسل پھیلی۔